بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 71 ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اور یہ حکم واضح طور پر جہاد سے متعلق ہے، اور اس کے اندر دو چیزیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں جو انشاءاللہ بھی آگے میں عرض کر دوں گا۔ اس مضمون کا یا اس آیت کا ماقبل سے جو اس سے پہلے بات چل رہی تھی اس سے کیا ربط ہے، اس کا کیا تعلق ہے، تو اس کو مختصر انداز میں یوں سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی جس کے اندر واضح طور پر ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ دیکھو اے ایمان والوں، اللہ کے، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اطاعت سے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور یہاں کیونکہ پھر جہاد سے متعلق حکم ہے تو فرمایا اسی اطاعت کے اندر گویا اس چیز کو بھی شامل کر دیا گیا کہ ان کی اطاعت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ احیاء دین کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کا نازل کیا ہوا نظام و دستور، اس کو نافذ کرنے کے لیے اسلام کی دین کی سربلندی کے لیے فرمایا کہ جہاد کا حکم دیا گیا اس کے اندر اس نے۔ بہرحال ایک تو جہاد سے متعلق واضح طور پر اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کوئی ویسی کوئی جنگ اور لڑائی نہیں ہے، نہ مال کی خاطر ہے، نہ ملک کی خاطر، نہ زمینوں کے لیے، اس کا قطعاً یہ کہیں پر بھی مقصد نہیں ہے۔ اس کے اندر جہاد کا بنیادی مقصد اس کے اندر اعلاء کلمت اللہ ہے کہ اللہ کا نظام نافذ ہو، اللہ کا حکم فرمایا وہ زمین کے اوپر چلے، اس کے اندر اصل میں یہ چیز۔ اور ایسی صورت میں جو ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو ظلم سے روکا جائے گا، اور جو اسلام و مسلمانوں کے مخالف ہوں گے ان کو اس کے ذریعے سے روکا جائے گا۔ اس لیے مستقل ایک تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ مستقل حکم دیا گیا ہے کہ یہ ایک فرض چیز ہے، گویا اللہ کی طرف سے ایک مستقل حکم ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ہے کہ آدمی نہ کرے یا جہاد کرنے کے عمومی طور پر وہ حالات نہ ہوں، وہ چیزیں الگ ہیں اس کے اندر، لیکن یہ مستقل ہی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا۔ بہرحال جہاد سے متعلق تو مختلف اور صورتوں کے اندر اور آیتوں کے اندر احادیث میں تفصیلات موجود ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا چیز بیان فرمائی ہے اس کو بنیادی طور پر سمجھ لیں۔ پہلی چیز جو یہاں پر بیان فرمائی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم۔ فرمایا پہلے اس حصے کے اندر اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اسلحے کی فراہمی کی جائے، یعنی اپنے ساتھ ہتھیار لے لو اور اس لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے پوری تیاری کر لو، پوری استطاعت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جتنے تم ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہو وہ تمام ظاہری اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر اس بات کو بھی واضح کیا گیا، یہاں پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں دیکھیں گے تو مستقل توکل اس کو بیان کیا گیا، یعنی اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اور اس کو پسند کیا گیا۔ فرمایا یہ بہت اچھی چیز ہے، آدمی جیسے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت بھی ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی اگر حقیقت میں یقینی طور پر اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔
لیکن قرآن کریم نے جیسے یہ حکم دیا ہے، اس کو پسند کیا ہے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی توکل کی وجہ سے آدمی ظاہری اسباب اختیار نہ کرے، اس سے منع کیا گیا، یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بھی سمجھایا حدیث مبارکہ میں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے جانور کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ سے پہلے زمانے میں خچر ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، یہ سواری کے لیے ہوتے تھے، تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، دیکھو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی منزل پر اترے اور تم نے جانور کو کھلا چھوڑ دیا اور تم کو اللہ حفاظت کرے گا، تو فرمایا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، تم اپنے جانور کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ ہے توکل۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی جو ظاہری اسباب اختیار کرے اس پہ یقین نہ کرے۔ خود اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم اسلحہ لے لو، ساز و سامان لے لو، ظاہری اسباب کے اعتبار سے جہاد کی پوری تیاری کریں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے تمہیں کامیابی ملے گی، تم جیت جاؤ گے یا تمہاری جان نہیں جائے گی، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ بات کوئی یقینی نہیں ہے۔ یہ کامیابی اور ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، سیف اللہ ان کا لقب، اللہ کی تلوار۔ آپ علیہ السلام نے کئی لڑائیوں میں شرکت کی، پہلے بھی بڑے بہادر تھے، اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد بھی ہر لڑائی میں شریک ہوئے، اور جب انتقال ہونے لگا تو بستر پہ انتقال ہو رہا تھا، گھر پہ، تو انہوں نے کہا کہ کاش لوگ یہ چیز کو دیکھتے، اس چیز کا یقین کرتے کہ دیکھو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، میرے جسم میں کوئی حصہ ایسا بچا ہوگا جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو، ضرب کا نشان نہ ہو۔ ہر لڑائی کے اندر میں لڑا اور میری خواہش تھی کہ میری جان اللہ کے راستے میں چلی جائے، لیکن موت نہیں لکھی ہوئی تھی، اس لیے موت یہاں پر آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، آپ جب بھی جہاد کے لیے نکلے، جس سفر میں جتنی بھی لڑائیوں کے لیے نکلے، آپ سے آپ کے پاس جتنے ظاہری اسباب تھے آپ نے سب اختیار کیے۔ آپ نے زرہ بھی پہنی، لوہے کی جو جیکٹ ہوتی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، لوہے کی جو ٹوپی پہنی جاتی تھی لڑائی کے دوران وہ بھی پہنی ہے، اپنے ساتھ تلوار بھی رکھی، اپنے ساتھ کمان بھی رکھا، اپنے ساتھ تیر بھی رکھی، جو ظاہری اسباب ہوتے تھے سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے نکلا کرتے۔ اور شاید کسی لڑائی میں تو ایسا بھی موقع ہے کہ آپ نے 2 زرہیں پہنی ہیں اس کے اندر، اس میں ڈبل اس میں حفاظت، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان تھا کہ آپ کی حفاظت، یہ تو اللہ کے ذمے، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے، سبھی کے محافظ ہیں اللہ، وہ چیزیں، لیکن آپ کے لیے خاص طور پہ یہ چیز تھی، لیکن آپ نے تمام ظاہری اسباب اختیار کی، اپنے ساتھ اسلحہ بھی لیا، اپنے ساتھ چیزیں بھی لی۔ اور یہ قرآن کریم میں ایک جگہ اور اس سے متعلق حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے لڑائی کے لیے پورا سامان تیار کریں اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ بھی کریں۔ یہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، مسلمان کے لیے کسی صورت نقصان نہیں، اگر بچ گیا اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے تو غازی بن گیا، صحیح ہے، وہ بھی بڑا اونچا مقام ہے اس کے اندر، اور اگر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جان چلی گئی تو فرمایا شہید بن گیا، فرمایا وہ بھی زندہ ہے، اس کے لیے تو کسی صورت میں کوئی نقصان ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ چیز بھی ہے، اس لیے قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا کہ اس جہاد کو تم ناپسند نہ کرو، اللہ کے راستے میں اگر تمہاری جان چلی جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال یہ بھی چیز ہے، اس لیے یہ کہ پورا ساز و سامان تیار کرنا، لڑنے کے لیے پوری تیاری۔ میں نے ابھی جمعے والے دن بھی جب بات ہو رہی تھی، تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ بات بڑی عجیب ہے۔ ایک تو یہ کہ ساری لڑائیوں کے اندر جو اس کا پس منظر ہے اس کو دیکھنا اس میں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بعض اوقات مال غنیمت میں سے اچھا اسلحہ پسند کرنا، جو اچھی تلوار ہوتی وہ آپ پسند کیا کرتے اور مال غنیمت میں سے اچھی تلوار لیا کرتے۔ اور پھر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس موقع کے اوپر
یہ بھی بات آتی ہے جیسے سیرت کی کتابوں میں کہ اتنا گھر میں تیل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے چراغ جلایا جا سکے، گھر میں اتنا تیل نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ اس وقت آپ کی زرہ، یہ جو لوہے کی جیکٹ ہے، وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گھر میں کھانے کی ضرورت تھی تو آپ نے گروی رکھ کے اس سے رقم ادھار لی تھی۔ لیکن ایسی حالت میں بھی جب آپ کے گھر میں یوں کھانے پینے کے اسباب سامان موجود نہیں، اس وقت بھی آپ کے گھر میں 9 تلواریں رکھی ہوئی تھیں، 9 تلواریں تھیں اس وقت بھی آپ کے گھر کے اندر موجود۔ اس وقت لڑنے کے لیے تو 1-2 کافی ہے اس کے اندر، لیکن کیونکہ جیسے حالات ہیں، پھر جو آپ کی آخری وصیت ہے، میں نے کہا تھا آئندہ جمعے عرض کروں گا یہ بات بھی، آخری وصیت میں آپ نے یہ حکم کیا اپنے دنیا سے جانے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے، کہ یہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا ہے۔ یہ کسی صورت یہاں نہیں، جو سورۃ توبہ کی آیتیں اتری ہیں اس میں کہا بھائی یہ 4 مہینے کی مہلت ہے سب کے لیے، پھر جزیرہ عرب سے سب کو نکلنا پڑے گا، اور جس سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اس کو تو فوراً یہاں سے نکال دو، بس یہ ابھی یہاں سے نکلے۔ تو یہ چیز اتنی آسان نہیں تھی، اس کے لیے لڑائی جھگڑے ہونے تھے، وہ چیزیں زندگی کتنی تھی اس کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن آپ نے پوری تیاری کر رکھی تھی اس اعتبار سے کہ آپ کے گھر میں اس وقت بھی فرمایا 9 تلواریں موجود تھیں۔ خیر ایک تو یہ حکم دیا گیا اس کے اندر کہ ظاہری اسباب اسلحہ اس کی پوری تیاری کریں۔ دوسرا جو حکم دیا گیا فرمایا فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، فرمایا کہ پھر چھوٹے چھوٹے دستوں کی صورت میں بھی نکلو اور اجتماعی صورت میں بھی نکلو۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز بھی مل جاتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ضرورت ہوئی کبھی 10-15 آدمیوں کو بھی بھیج دیا، کبھی 50-100 آدمیوں کو بھی بھیج دیا، اور کبھی عمومی اعلان ہو گیا کہ سب نکلیں گے ابھی تو اس موقع کو۔ کتاب الجہاد کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مستقل، ابھی میں ترمذی میں بھی دیکھ رہا تھا وہ روایت ابھی میں نے پڑھائی اس میں، ابواب السیر میں، اس کے اندر جہاں مستقل عورتیں بھی صحابہ کرام کے ساتھ جہاد میں جایا کرتی تھیں پردے کے ساتھ، اور وہ جنگ میں میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آتی تھی، وہ مریضوں کی خدمت کے لیے ہوتی تھی، ان کی پردے میں رہتے ہوئے ان کی مرہم پٹی کر دینا، ان کو پانی پلانا، اور اگر ضرورت پڑ گئی تو تیر تیار کر کے تیر جو ہے وہ مجاہدین تک پہنچانا اس کے، اور مال غنیمت میں اگر عورتیں موجود ہوتی تھیں اس میں تو عورتوں کو بھی بطور انعام کے حصہ دیا جاتا تھا مال غنیمت میں سے۔ تو بہرحال یہ بھی چیز سمجھاتی کہ دیکھو یہ مختلف، کبھی چھوٹی جماعتیں ہوں گی کبھی بڑی جماعتیں ہوں گی، فرمایا اس صورت میں فرمایا اللہ کے راستے میں نکلو، اور یہ مستقل جہاد کا حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔